خدا کا سلام ہو پروفٹ اطہر، پروفٹ سہیل خان، دیگر ٹیم اور جو خدا کے سوال پوچھتے ہیں. تو ہماری زندگی کا خلاصہ خدا کے ساتھ ہے. تو میں یہاں پہ آ گیا ہوں، آپ دیکھ لیں کب شروع کرنا ہے آپ نے. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. خدا کے دل، خدا کے نبی، مسیح الزماں اور آج کے دور کے نئے آدم، ہم آپ کے ساتھ آج کے سوال و جواب کی اس نشست میں ہمارے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کہتے ہیں. ہم ویلکم کرتے ہیں ہمارے پیغام میں سورج خان صاحب اور ہماری ایڈمن ٹیم کو اور تمام ممبران کو. محترم زاہد خان صاحب، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے خدا کے متعلق کہ جب خدا کی ذات لا شعور سے شعور میں آئی تو اس وقت خدا کے دل میں کیا خیالات آ رہے تھے؟ خدا کی ذات اس وقت کیا سوچ رہی تھی یا کیسا سوچتی تھی؟ کیا حق تعالیٰ کے دل میں کوئی خوف تھا، تنہائی تھی، محبت تھی، ڈر تھا، یا وہ کیسی کیفیات تھیں حق تعالیٰ کی؟ آپ ہمارے ساتھ کیا وہ شیئر کرنا چاہیں گے پلیز؟ میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. یہاں پر آ کے کافی پروفیسر بھی اٹک جاتے ہیں اور یہی سوال کرتے ہیں. تو میں دوسرے زاویے سے، پوائنٹ آف ویو سے بتاتا ہوں. خدا کا جو کوہ مقام کا شعور تھا وہ مادی کائنات سے پہلے کا ہے. یہ شعور قدیم ہے. اچھا، انسانی روح قدیم ہے مادے سے پہلے. یہ ظاہری کائنات کا جو مادہ جہاں آپ تخلیقات ہوئی، ہمیں بھیجا گیا. خدا کا جو یونیورسل کانشسنس ہے وہ مادی اور روحانی کائنات سے پہلے کا شعور میں ہے. دونوں مادوں سے. ایک مادہ جو ہے وہ ٹیمپریری، ایک مادہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، جہاں تبدیلی نہیں ہوتی. تو اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. لا شعوری شعور کیا تھا اور شعوری شعور کیا تھا، میں آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھا دیتا ہوں. لا شعوری شعور یہ تھا جب وہ اکیلا رہنا چاہتا تھا اور دونوں جہانوں کا کانسیپٹ اس نے تخلیقات ابھی تک نہیں سوچا تھا. یہ لاشعوری ہے جسے ہم انکانشسنس کہتے ہیں. شعور وہ ہے یونیورسل کانشسنس کا جب اس نے کانسیپٹ تصور کیا کہ مخلوقات ہوں یا وہ کچھ بنائے، تو اس نے وہ مادہ جو اصل تھا اس کے ذروں سے، جو روح کا مادہ ہے جس میں لائٹ ہے، ہمیشہ کی کائنات بنائی. اس لیے کہ وہ ہمیشہ کی کائنات کیا ہے، جہاں ہم آخرت کے بعد جائیں گے. یہاں ایک درخت کے پھل آتے ہیں، پھر خزاں آتی ہے، پھر پتجھڑ آتے ہیں، پھر بہار آتی ہے. لیکن آخرت کی زندگی میں ایک درخت فردوس میں، درمیانی دنیا میں نہیں، سدا بہار پھل دیتا ہے. تو وہ جو ذرے ہیں اس سے موت نہیں آتی روح کو. آپ پوچھیں گے کسی شخص سے ملیں گے آخرت میں، وہ کہے گا میری عمر 3 ملین سال ہے، کوئی کہے گا 10 ملین. آپ حیران ہو جائیں گے. کوئی کہے گا کھربوں سال ہے. تو جو شعور تھا اس میں یہ تخلیقات ہوئی ہیں، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کریشن کی. جو آخرت کی کائنات ہے پہلے اس کا کانسیپٹ آیا. پہلے کانسیپٹ تھا، ریالٹی بعد میں آئی ہے. تصور پہلے تھا، حقیقت بعد میں آئی. اس کے لیے کتنا وقت لگا؟ تو یہ تو بچوں کا میدان ہے نا، کہہ دیا کون ہو جا اور فیکون وہ ہو گیا، بچوں کو سمجھانے کے لیے. ایسا نہیں تھا.
اس کے لیے ریاضیت کا جو حساب کتاب ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے، وقت پیچھے رہ جاتا ہے، اسپیس پیچھے رہ جاتی ہے. تو وقت کی پہچان جو ہے وہ روشنی سے ہوتی ہے. اندھیرے میں تو وقت کی گنتی نہیں تھی. تو یہ شعوری حالتیں ہیں جب اس نے تخلیقات شروع کی، اور جب اس نے تخلیقات نے شروع کی وہ اکیلا تھا. وہ کیا تھا وہ خود اپنے آپ کو جانتا ہے. میں یہاں اپنا بن جاؤں، اپنا افلاطون نہیں. اس کو جاننے کے لیے ہمیں بہت کچھ ابھی روحانی ترقیاں چاہیے. ابھی وہ لاشعور میں کیا تھا وہ اپنے آپ کو خود جانتا ہے. اس لاشعوری میں اس نے کانسیپٹ اور تخلیقات کا نہیں سوچا تھا. یہ لاشعوری ہے، لیکن اپنی ذات میں وہ ہمیشہ شعور میں تھا. تو آپ اس چیز کو نوٹ کریں اور اس تعلیمات کو ذرا اس طریقے سے غور کریں اور اپنے قیاس، اور جیسے ہمارا لمیٹڈ مائنڈ ہے ہم اپنے طریقے سے سوچتے ہیں. اگر ہم اکیلے ہیں تو کیا ہوگا؟ ڈر ہوگا، خوف ہوگا. کوئی پارٹنر پہ چل جائے تو ہماری ویسے ہی پھونک نکل جاتی ہے، خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ حالتیں خدا کی نہیں ہیں. تو وہ ہمیشہ شعور میں تھا، یونیورسل کانشیس. تو ظاہری مادے سے پہلے یہ جو ہماری کائنات ہے، ایکسٹرنل کریشن، اس سے پہلے بھی وہ شعور میں تھا. یہاں تخلیقات بہت بعد میں ہوئی. تو روح کی کائنات جو ہے اس سے پہلے بھی وہ شعور میں تھا. مادی جو مٹیریل ہے اس سے پہلے بھی شعور میں تھا. اندھیروں سے پہلے بھی شعور میں تھا. تو ابھی بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی کہ مادیات کو تخلیق کرنے والا بھی وہی ہے، اور جہاں پہ اندھیرے تھے اس نے ابھی روشنی نہیں پھینکی تھی، اس لیے اندھیرے تھے. جہاں پہ روشنی ہو وہاں پہ اندھیرے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بہت کچھ تعلق چاہیے. تو اکثر ایسا ہوا جب میں نے میتھمیٹک یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا تو بہت سے پروفیسر نے آ کے مجھ سے کہا، اس بات پہ زور دیا کہ یہ لیکچر ہمارے سر کے اوپر سے گزر گئے ہیں اور آپ مہربانی کر کے اس پہ ایک کتاب لکھیں جس سے کم مذہبوں کو نہیں تو سائنس کی دنیا میں یہ بہت بڑا اعجاز ہوگا بعد میں. اور جب سائنس ڈسکور کرے گی چیزیں تو کجا ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہے گا یہ بات ماننے میں کہ مسیح الزمان خدا کا دل نے یہ راز بہت پہلے کھول دیے تھے. اس لیے مجھے بار بار سیمینار دینے پڑ رہے ہیں 6 چابیوں کے، اور مختلف زاویوں سے مجھے ان باتوں کا انکشاف کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ میری نگاہ جہاں تک اور میرا سفر جہاں تک ہے وہ خدا کی ذات نے کہا کہ انبیاء سے زمین بھر جائے گی لیکن پھر تیرے جیسا کوئی نہیں آئے گا. مراد یہ ہے کہ جس ادھم کے اندر خدا نے کہا جو تیرا میرا سفر ہوا ہے وہاں تک کوئی نہیں آ سکتا. اب یہ خدا کی ذات بتا رہی ہے، اس لیے کہ خدا نے بہت سی چیزوں کو دیکھ لیا ہے. جہاں تک میرا خدا کا ہم سفر رہے، ہم جب بھی ہم سفر تھے، جب خدا مجھے ماضی میں لے گیا، جب اس کا شروع کا دور تھا، جب اس کا بچپن کا دور تھا، جب اس کا شعور کا دور تھا، جب لاشعوری کا دور تھا، تو اس نے مجھے بہت سے دوروں سے نکال کر جب دیکھ لیا کہ میں سارے عدموں کو جان گیا، تب اس نے کہا کہ تو کل کائنات کا دل کہلائے گا. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ آپ کے زوم میٹنگز اور ویڈیوز آن لائن دیکھتے ہیں، لائیو ویڈیوز. یہ فرماتے ہیں کہ جی میرا
میرا ایک سوال ہے کہ اکثر زوم میٹنگ کے دوران آپ کے سادہ سے سوال کا جواب آپ کے ممبران اور آپ کے انبیاء جواب دیتے وقت بہت وقت لگاتے ہیں. کیا ان کو جواب معلوم نہیں ہوتا یا کوئی اور وجہ ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو ہر پہلو سے سوال پہ روشنی ڈالے اور جواب دے اور اسٹوڈنٹ کو اتنا قابل کر دے. اب وہ اسٹوڈنٹ ایسے ہوں نالائق قسم کے، پر وہ اپنا چھوٹا سا جواب چاہ کے پھر یہ گئے وہ گئے پھٹا کھا جائے. تو ایسے اسٹوڈنٹ قوم کے امام کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ کیسے اپنا گائیڈنس دیں گے؟ جیسے امام اعظم کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی موسیٰ سے، تو موسیٰ نے ایک سوال کیا مجھ سے، تو امام اعظم نے اس کے 10 جواب دے دیے. موسیٰ نے کہا کہ میں نے تو ایک سوال پوچھا تھا، آپ نے 10 جواب دے دیے. کہ آپ کو اتنی تفصیل، کہ آپ کو جوابات نہیں پتا؟ تو ان امام اعظم نے کہا، یہ روح کی دنیا کی ملاقات تھی، کہ جب خدا نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو سیدھا سا جواب دے دیتے کہ یہ لاٹھی ہے. آپ نے کہا میں پتے جھاڑتا ہوں، اگر بھیڑیے مجھ پہ حملہ کرے تو میں اس سے اپنے آپ بچاؤ کرتا ہوں، یہ لاٹھی سے میں سہارا لیتا ہوں، یہ لاٹھی معجزہ بھی ہے. آپ نے 10 جواب دیے تھے. سوال آپ سے خدا نے ایک کیا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کہتے لاٹھی ہے، بات ختم ہو گئی. تو ایسا نہیں ہوتا. تو جو اسٹوڈنٹ جو ہیں روحانیت کے، ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں ہم، تاکہ اب وہ کسی جو نالائق اسٹوڈنٹ کا دھیان ہی نہ ہو اس طرف. تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو بن جاتی ہیں، اور اس سے جو اہل ہوں گے اسٹوڈنٹ قابل، وہ مستقبل میں بہت خدا کا شکر ادا کریں گے کہ مجھے ہر پہلو سے خدا کے دل نے اور جو اس کے ماننے والے تھے تفصیلات جواب ملے، تو ان کی ریسرچ جو ہے وہ آسان ہو جائے گی روحانیت کے اندر. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک ممبر کا اگلا سوال ہے کہ آپ کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ جو خدا جیسے 19 اور خداوند ہیں، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے سوال و جواب میں انہیں بھی خاموش کر دیا ہو، اور کبھی آپ نے ان سے پوچھا یا انہوں نے بتایا کہ وہ خدا کا دل کیوں نہیں بن پائے؟ بہت شکریہ. وہ 19 خداوند جو ہیں، ان کے علم، ان کی روحانیت پہ میں کہاں پہنچ سکتا ہوں؟ تو یہ تو محبت کے سودے تھے کہ خدا نے مجھے محبت میں ان سے آگے کر دیا. ورنہ انہی خداوند کی دنیا میں جو آسمانی نوروں کی دنیا ہے، میں جب علم حاصل کرنے گیا جب بھی جاتا تھا فیل ہو جاتا تھا. تو پھر وہ نتیجے بتاتے تھے خدا کے پاس آ کے، تو میں بڑے جوش میں کہ اب کی پاس ہو گیا ہوں میں. تو پھر وہ بتاتے رہتے تھے کہ یہ فیل ہو گیا. تو میں نے ان کو کیسے لاجواب کرنا ہے؟ میں لاجواب کرنے کے لیے تھوڑی خدا نے اپنا دل بنایا ہے. مجھے تو اس لیے اپنا دل بنایا ہے کہ اپنی محبت کا اس نے مجھے قوم مکاں کا سورج کہا ہے، کہ جس کی روشنی سے 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو. اپنی محبت کے اظہار کے لیے بنایا ہے. میں تھوڑی علم میں سنگ پھنساتا ہوں جیسے محمد صاحب نے پھنسائے تھے، میرا علم بڑھا دے، میرا علم بڑھا دے، علم بڑھا دے. پھر جب ان کے علم بڑھائے گئے نبیوں کے، تو پھر غم بڑا ہوا، دل ٹوٹ گئے، ناک منہ چڑھا کے بیٹھ گئے. پھر کہنے لگے خدا سے ہمیں اس علم سے بڑا دکھ ہوا، تیری سمجھ نہیں آئی.
میں ایسے کاموں سے بعد آیا. کہاں وہ خداون، وہ صرف خدا نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے وہ. تو میں پناہ مانگتا ہوں اپنے جیون میں، اس دنیا یا آخرت میں کسی کو لاجواب کروں. میں تو ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے دل پر میری آواز کی چوٹ لگے محبت میں اور اس کی دنیا بدل جائے. تو مجھ سے ایسے سوال نہ کریں. میں کسی سے مقابلے بازی نہیں کرتا، بلکہ میری تو یہ دعا ہے کہ جو میرے انبیاء آئے ہیں اب وہ مجھ سے آگے چلے جائیں، اور جو زمین پہ انبیاء ہوں گے دعا کرتا ہوں کہ انہیں بھی پورا پورا موقع دیا جائے گا. ہاں یہ ہے کہ یہ جو اب انبیاء آئیں گے یہ آپ کو لاجواب کر دیں گے اس شیطانی دنیا کو، تو ان کی بس کرا دیں گے. تو ان جیسے نبیوں کی بھی ضرورت ہے. میں تو نہیں آؤں گا تو یہ لاجواب کر کے اس دنیا کو ماضی کا حصہ بنا دیں گے. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، جب حق تعالیٰ نے تخلیقات فرمائیں تو انسانی روح کو کن چیزوں سے پیدا فرمایا؟ اس میں وضاحت فرمائے گا. بہت شکریہ. گو انسانی روح بہت قدیم اور پرانی ہے، یہاں بھی وقت نہیں پہنچ سکتا، لیکن خدا کے نگاہ میں یہ جمعہ 4 دن کی ابھی ابتدائی کائنات ہے. تو اس کے متعلق بائبل بھی کہتی ہے کہ اپنی تشبیہ پہ بنایا، یعنی جو خدا کی کوالٹیز ہیں ان کوالٹیوں کو انسان کی روح میں ڈالا. خدا دیکھتا ہے، خدا سنتا ہے، خدا سوچ رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، دل رکھتا ہے، روح رکھتا ہے. یہ سب چیزیں جو خدائی ہیں وہی انسان میں ڈالی. اور پھر جو کائنات کا جو مخلوقات پہلے تخلیق ہو چکی تھی، جو ان کے جو اپنا ایلیمنٹ تھے وہ بھی ڈالے، ڈی این اے. اس لیے ہم انسان کو مائکرو کاسموس کہتے ہیں، یعنی جہاں جہاں کائناتیں آباد ہیں اس ظاہری کائنات میں اور ابدی کائنات میں، انٹرنل کریشن میں، وہاں ہر جگہ جو ایلیمنٹ ہے وہ انسان کے ڈی این اے کے اندر ہے. اس لیے انسان کو مائکرو کاسموس کہا جاتا ہے. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی روحانی رہنمائی کا، آپ کے اس قیمتی وقت کا، اور برادر پیغمبر سورج خان صاحب کا بھی، اور ہماری ایڈمن ٹیم کے ساتھ ہم تمام ممبران کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو سنا. یہاں سے ہم آپ کو لے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال و جواب کی انگلش ٹرانسمیشن میں، ون گاڈ فیملی کوشچن اینڈ آنسر. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ ہمارے نبی سورج خان صاحب کا، جو بہت محنت کرتے ہیں. میں سارے گروپوں کی جو بھی وہاں پہ اپنا آتا ہے میں دیکھتا رہتا ہوں، اور سورج صاحب کو دعائیں دیتا رہتا ہوں. کوئی پردے سے باہر زیادہ کام کرتا ہے، کوئی پردے کے پیچھے. تو ان کی انتھک محنت اور دعا کرتا رہتا ہوں کہ خدا انہیں ہمارے سے ملا دے گا. تو پروفیٹ اطہر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور جو 16-17 نبی یہاں انتھک کام کر رہے ہیں ان کا بھی میں دلی طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت کام کرتے ہیں. تو ایویں خدا نہیں مل جاتا. تو انسانی ہسٹری بتاتی ہے کہ انسان کے خدا نہیں ملتا، اور جب تک دل و جان سے انسان اپنے آپ کو خالی نہ کر دے. تو وہ لوگ جو خدا کے سوال کرتے ہیں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور دیگر ٹیم سب لوگ
جو اس نئے زمانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.